آپ فرماتے ہیں کتب شہادت جو آج کل رائج ہے، یہ جو اکثر اردو کی کتابیں جو ہیں آج کل فرماتے ہیں کتب شہادت جو آج کل رائج ہے اکثر حکایات موضوعہ و روایات باطلہ پر مشتمل ہے۔ ان میں اکثر روایتیں من گڑت ہیں اور اکثر واقعات باطل ہیں جن سے اہل بیت کی شان نہیں بلکہ ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کی تنقیص کی جاتی ہے اور ان کی جو ہے وہ بے ادبیہ کی جاتی ہے۔ فرمایا یوں ہی مت سیکھیے اور ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ اور حرام ہے۔ آپ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی علماء انہوں نے جو اس بارے میں فرمایا ہے اس کو آپ نے ذکر فرمایا۔ تو پھر آج کل جتنے بھی ہمارے مقررین واعظین خطبا پڑھتے ہیں وہ اکثر یہی اردو کی کتابیں اس سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آج کل کتب شہادت رائج ہیں اکثر حکایات موضوعہ روایات باطلہ پر مشتمل ہیں۔ ان کی اکثر حکایتیں جھوٹی من گڑت اور اکثر روایتیں باطل ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کا سننا بھی حرام ہے، سنانا بھی حرام ہے، پڑھنا بھی حرام ہے۔ اب بتاؤ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے ہمارے مرتبہ فکر کے مقررین و واعظین آج جب یہ پڑھتے ہیں واقعہ تو پڑھتے ہوئے مقصد یہی ہوتا ہے رونا لولانا، اور جو بلانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر روایات صحیحہ سے بھی اس نیت سے یہ واقعات پڑھے جائیں تو پھر بھی یہ حرام ہے۔ جھوٹے اور من گڑت واقعات پڑھنا تو وہ تو ہے ہی حرام، لیکن اگر صحیح روایتیں بھی اس نیت سے پڑھی جائیں تو فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے تو صرف 3 دن سوگ کی غم کی اجازت دی ہے، اور یہ صدیوں بعد پھر اسی طرح کی محفل سجانا چاہتا ہے، اور پھر ان پاک ہستیوں کے ظلم اور پاک ہستیوں پہ بے بسی کی تہمتیں لگا کر لوگوں کو رلانا چاہتا ہے۔ سلام ہے امام غزالی کی عظمت کو جو دور کی بصیرت رکھتے تھے اور پہلے بھی فرما گئے تاکہ اہل بیت کے ہستیوں کی توہین اور ان کی تنقیص نہ ہو، پہلے فتوے دے گئے ہیں کہ ایسی روایتیں اور ایسے واقعات بیان کرنا ہی حرام ہے۔